بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها السادة، ثم إنه يطيب لنا يشرفنا ويسرنا بل يسعدنا ويسعد صدورنا أن نلقي في هذه الجامعة الشهيرة رياض العلوم مع أساتذتنا وطلاب الكرام، وذلك عبر برامج حفلة اختتامية. فهذه المناسبة صاحب الفضيلة الشيخ بنيامين مدير الجامعة وأصحاب الفضيلة والسعادة وأيها الإخوة الحضور إلى الطلاب، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام مثل شهد في الزلال، سلام مثل شهد في الزلال، كالمسك الزكي وكاللؤال. أيها الإخوة، أولا أقدم لكم السلامان وأطيب الطهارة من عمات قلبي ومن صميم فؤادي على ما قدمتم لنا من تلاوة آيات الله البينات ومن الخطابات. ثانيا، وقد أحسنت الجامعة في إنقاذ هذه الحفلة للطلاب. لا شك أن للطلاب أثرا كبيرا في مسيرة المجتمعات، فهم شبابها. أخت الشباب تحية الكبار، هم كنزنا الغالي والسر فخاري. هل كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا شامخ الأفكار؟ أنصحكم، بل أقول لكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله جل وعلا في كتابه الخالد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من رام عزا وفلاحا ونشد خيرا وصلاحا وطلب توفيقا ونجاحا فعليه تقوى الله. إن تقوى الله كالسخر والكفر، وأفضل لباس يزين به ما بطن وما سبق. وفي تقوى الله الخروج من المضائق والسلامة من العوائق والنجاة من المآزق. يقول الله جل وعلا في كتابه الخالد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعد، इन चंद कलिमात के बाद जो कि मैंने सिर्फ इस मुनासिबत से कह दिए कि ये नादिल अरबी का भी इख्तितामी जलसा है, अब कुछ बातें मुझे आपसे कहनी है और कुछ तासुरात पेश करने हैं। अच्छा मुकाबला वो होता है जिसमें हकम हजरात को दिक्कत पेश आए और बहुत सारे तलबा के नंबर आपस में यकसा हो और कुरान नाज़िल की जरूरत पेश आए। मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ है। अल्लाह ताला इस मदरसे को, इस जामिया को मजीद तरक्की अता करे। तलबा ने मेहनत की और बहुत कुव्वत के साथ अपने माफ़ी ज़मीर को पेश किया। कुरान करीम की बेहतरीन तिलावत सुनने का हम सबको यहाँ मौका मिला, और जिन लोगों ने इस मौके को हम सब के लिए मुहैया किया, इस मदरसे के नाज़िम, इस मदरसे के रईस और दीगर और असातिज़े किराम, मैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ। ये गलत बात है कि ऐसी हाजिरी जो किसी मुजरिम की हाजिरी की तरह हो, वो बहुत खतरनाक हुआ करती है। रात को गिरफ्तारी का वारंट निकला मगरिब के बाद और 3:30 बजे मैं अपने शहर से चला, और तब से अब तक मुसलसल जो है वो कुर्सी पर बिठाया रखा गया। और एक मुस्तकिल कहना चाहिए कि शराफत यानी शर और आफत दोनों का शिकार है। तो क्या कहिए कि पहली मर्तबा हकम बनाया गया तो ये सोच के कि शायद अगली बरा में जान छूटेगी। आप लोगों के ऊपर कोई तर्ज और तारीफ
لیکن اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ جب دوسری مرتبہ بھی کرسی میں بٹھایا گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں. ملک الشعراء کے پاس امیر شہر کا فرستادہ آیا کہ بادشاہ بلاتے ہیں. پہنچے شاعروں کے سردار بادشاہ کی خدمت میں تو بادشاہ سلامت نے ایک کاغذ پیش کیا جس کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ بادشاہ صاحب کو بادشاہت کی امور کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کا بھی ذوق سوار ہوا. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ شاعر تو تھے نہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب کاغذ پڑھ لیا اور غزل پڑھ لی تو بادشاہ نے بہت امید بھری نظروں سے ملک الشعراء کو دیکھا اور پوچھا کیا رہا. تو اس نے بہت صفائی سے رائے دی بیکار ہے، فضول ہے. بس بادشاہ غصے میں آیا اور اس نے ان کو 1 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا. 1 مہینے کے بعد جیل سے نکلوا کے پھر دربار میں بلایا اور ایک اور دوسری غزل ان کے سامنے رکھی. ملک الشعراء نے دوبارہ کاغذ پڑھا، کوئی رائے کیے بغیر اٹھ کے چلنے لگے. تو بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جیل کھانے جا رہا ہوں. تو پہلی مرتبہ تو میں مبتلا مصیبت ہوا ہی تھا. دوسری مرتبہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے لوگ تو تقریر اچھی کر رہے ہیں، میں تو بار بار اس امتحان کا شکار ہوتا. یقین مانیے آپ نے پڑھا، آپ نے تقریر کی، بہت خوب کی. ہم لوگ انسان ہیں، ممکن ہے کہ آپ کی شخصیت کو ناپنے اور تولنے میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی، یا ممکن ہے کہ آپ اپنے مادی ضمیر کو اس طرح سے نہ پیش کر سکے ہو جتنی تیاری آپ نے کی. یہ مقابلہ کوئی آخری مقابلہ نہیں اور یہ کوئی آخری منزل نہیں. اگر آپ کا نام آتا ہے اور آپ انعام کے مستحق ہوتے ہیں بہت اچھا. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے ہمت نہ توڑیے. زندگی میں ابھی مقامات اور بھی ہیں اور منزلیں بہت ساری ہیں. اس لیے آپ ہمت اور حوصلے سے کام کیجیے اور کبھی اپنے عزم اور ارادے کو ٹوٹنے نہ دیجیے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مقرروں میں شمار ہوتا ہے کسی درجے میں، اور مقرر وہ ہوتا ہے جو سنانا جانتا ہے، سننا نہیں جانتا. یہ پہلی مرتبہ شاید ایسا ہو رہا ہے کہ صبح سے ہم لوگ سن رہے ہیں اور کیا کریں کہ اب موقع آیا ہے اپنے سنانے کا. مگر مولانا بھی آپ کے بہت محتاط ہیں، گھنٹی لا کے پہلے ہی رکھ لیا انہوں نے. اس لیے خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کس وقت گھنٹی بجے کہ ہم لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا. ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک شاعر کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ویسے تو زندگی میں کچھ بھی نہ پایا اس نے، ویسے تو زندگی میں کچھ بھی نہ پایا اس نے، جب دفن ہو گیا تو شاعر کے بھاگ جاگے. جب دفن ہو گیا تو شاعر کے بھاگ جاگے. وہ سادگی میں ان کو 2 سامعین سمجھا، وہ سادگی میں ان کو 2 سامعین سمجھا. بس 8ویں غزل پر منکر نکیر بھاگے. تو ارادہ تو ایسا کچھ نہیں ہے. 2-4 باتیں اور عرض کرنی ہے. آپ نے بلایا ہے اور بلا کے عزت کی ہے تو کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کا بھی حق بنتا ہے. کسی نے کہا کہ رات ہم ایک شاعر اعظم کے گھر ملنے گئے. بادل ناخاس کا کھانا اسے چننا پڑا، جو بھی دسترخوان پر تھا کھا کے ہم فارغ ہوئے، پھر ہمیں دیوان اس کا سب تک سننا پڑا. میرے عزیزوں، انسان کو جو بولنے کی قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، عجیب و غریب صلاحیت ہے. جب تک خاموش رہتا ہے خاموش رہتا ہے، جب بولتا ہے تو اس کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے. کہا گیا کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. جب اپنے آپ کو ہم لوگ 1 سال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا. شاہ بہار الحق صاحب بدوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں رہے
تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اپنی اصلاحی مجلسوں میں کہ خاموشی رعب ہے، خاموشی رعب ہے. اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ سناتے تھے. کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب بڑی جو دستار والے آ کے ایک مجلس میں بیٹھ گئے. اب جو آ کے مجلس میں بیٹھے تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے. آدمی جب تک بولتا نہیں ہے کتنے پانی میں ہے، کتنا اونچا ہے، کتنا نیچا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. آگے بیٹھ گئے تو مجمع میں ان کا اثر پڑنے لگا. دھیرے دھیرے کر کے ایک دو دو کر کے لوگ خاموش ہوتے چلے گئے کہ پتہ نہیں کون عالم ہے، کیسا اونچا مقام ہے. سب خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد کسی نے پوچھ لیا دھیرے سے کہ حضرت کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عیسو. انہوں نے کہا عیسو. بس سب ختم ہو گیا، سارا علمی رعب اور دباؤ جتنا. آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا اور یہ بہت غنیمت ہے کہ آپ کو ایسا ماحول ملا. جو گونگے علماء ہوتے ہیں ان کا نفع بہت کم ہوتا ہے. حقیقت جو گونگے علماء ہوتے ہیں، جو تقریر نہیں کر سکتے، خطیب نہیں ہوتے ہیں، درس و تدریس میں بھی وہ اتنے ماہر نہیں ہوتے ہیں اور اپنے طلباء کو بھی اپنا علم اس قدر منتقل نہیں کر پاتے جس قدر ہونا چاہیے. اس لیے یہ اپنی صلاحیتوں کو منتقل کرنے کا اور عوام کی رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. قدر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو آخری بات کے طور پہ کہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا. بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو سحر انگیز ہوتے ہیں اور بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. خدا کرے کہ آپ اس قوت سے بھی اور اس انعام سے بھی نوازے جائیں. اسی زمانے میں عورتیں جب پردہ کیا کرتی تھیں تو آج کل کی طرح کے سیاہ کرتے کا اور سیاہ چادر کا چلن نہیں. مدینہ شریف میں ایک تاجر آیا، اس کے پاس بہت ساری چادریں تھیں عورتوں کے پردے کی، مختلف رنگوں کی. ان میں زیادہ تر چادریں سیاہ رنگ کی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس نے ساری چادریں بیچ لی. ایک کر کے ساری چادریں بک گئی. صرف وہی وہ سیاہ رنگ کی جو چادریں تھیں وہ باقی رہی نہیں، کسی عورت نے خریدا نہیں. تو اس کو بہت خسارے کی بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ مال نہیں بکا تو خسارہ ہو جائے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کسی نے اس کو اشارہ کیا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک شاعر رہتا ہے، نوجوان شاعر، جس نے شعر و شاعری سے توبہ کر لی ہے اور آج کل عبادت گزاری میں لگا ہوا ہے. اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ تو کچھ بات بن سکتی ہے. ثمرات الاوراق کے اندر حموی کی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے درخواست کی کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے اور میرا ایسا ایسا معاملہ ہے. اس نے خیال کیا کہ یہ بے بس اور مجبور آدمی ہے اور اسے بہت نقصان ہوگا. چنانچہ وہ اپنا اعتکاف ختم کر کے باہر نکل کے آیا اور باہر جب نکل کے آیا تو اس نے کچھ اشعار کہے. جیسے ہی اس نے وہ اشعار کہے، شام تک لوگوں کی زبان پہ وہ اشعار پورے مدینہ میں پھیل گئے. اور اگلے دن وہ تاجر آیا اور اس نے آنے کے بعد اس شاعر سے، دارمی شاعر کہلاتا تھا وہ، تو دارمی کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کے ان اشعار کی برکت سے میری ساری چادریں بک گئی ہیں اور بہت شکریہ. تو دارمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد واپس چلا گیا، پھر سے معتکف ہو گیا. اس کے اشعار تھے، صرف ان اشعار کی قوت یہ تھی کہ ہر عورت اس چکر میں پڑ گئی کہ میں ان اشعار کا مصداق بن سکوں. چنانچہ ہر ایک نے کالی چادریں خریدی. اس نے کہا تھا، جو طلبا سمجھ سکتے ان کے لیے کہہ دوں، وہ کم ہے، ترجمہ تو نہیں کرتا. اس نے کہا تھا کوئی میری مرتبہ شیخ سدیس کو بھی سنا تھا، وہ حجاب اور پردے پہ تقریر کر رہے تھے. جو عورتیں مسجد حرام آتی ہے تو ان کو اشارہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ دارمی کے اشعار کہے تھے. انہوں نے کہا، وہ دارمی کہتا ہے قل للملیحة بالخمار الاسود قل للملیحة بالخمار الاسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وثيابه لا تقتليه بحق دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں قوت اور طاقت رکھی ہے. بہت سارے خطبہ
گزر چکے اور بہت سارے آج بھی موجود ہیں. بعض طلبا نے قاضی مفتی اللہ کی نقل کی اور بھی بہت سارے ایسے خطبہ گزرے ہیں ماضی قریب میں جن کی نصیب دنیا میں اس وقت دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس نہیں ہے. آپ بھی کوشش کریں. اللہ نے جوہر کامل آپ کے اندر رکھا ہے, بدر منیر رکھا ہے, برخود نظر کشا زندگی دامنی ملن درسی رہی تو ماہ تمام لہٰذا. آپ اپنے اوپر نظر ڈال کے قطعاً پریشان نہ ہو. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو جوہر کامل بھی آپ کے اندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا